کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے محترم و مکرم اکابرین امت، مفتیان کرام، علماء کرام، دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے میں مفتی ابوبکر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے اپنے تجربات آپ کے سامنے رکھنے کا موقع دیا۔ کچھ گستاخی ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے تو آپ مجھے معاف کر دینا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کے سامنے بات کر سکوں۔ اللہ کا احسان ہے کچھ آپ لوگوں سے تعلق رہا ہے، مفتی صاحب سے، بلکہ یہ یہاں آیا تو میرے کو یاد آ گئی عاقل صاحب سے بچپن میں ان کے جمعے کے خطبے ضرور سنتے تھے، بلکہ جو دینی جذبہ ہمارے اسکول کے زمانے میں آیا وہ مولانا عاقل صاحب کی جمعے کی خطبے سے آیا تھا، سمجھیے۔ اللہ کا احسان ہے، بڑے بزرگ تھے حیدرآباد کے، اللہ ان کی خبر کو نور سے منور فرمائے۔ میرا جو ٹاپک ہے کچھ نیا نہیں ہے اور آپ کے سامنے کوئی نئی بات بھی نہیں آئیں گی، بس ایک تذکیر ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صحت مند زندگی کا متوازن موقع۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غذائیں ہیں، آج سے 1450 سال پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے ہیں، 1450 سال کے بعد بھی آج بھی کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ اس میں سے کوئی بھی غذا ایسی ہے جو اس وقت بھی خراب تھی، بیچ میں بھی خراب تھی، ابھی بھی خراب ہے۔ ایک بھی غذا، ہزاروں نہیں لاکھوں اس کے اوپر کوششیں ہوئیں ریسرچ کر کے اس کو خراب بتانے کی، خاص طور پہ شہد کو اور سرکے کو، لیکن الحمدللہ آج سب سے اچھی غذائیں یہی ہیں۔ یہ کہاں سے کہیں سے میرے کو یہ مل گیا، میں شاید صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہ سکوں، مگر آپ کے اکرام میں میں شاید پڑھ لوں، کوشش کروں گا۔ یا وارث العلم النبی محمد انتم نجوم الہدی فی کل زمان بالفقہ والقرآن قد حفظوا لنا دین الہدی من زیغ کل لسان کم احمد کم مالک کم شفیع کم حبر علم ساطع البرہان لولاہم ذا الطریق وحارنا فی ظلمت الجہل الطویل والدانیہ۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب دامت برکاتہم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے۔ اس زمانے میں میرے کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضرت یہ اتنی پابندی کے ساتھ یہ دعا کیوں کرتے ہیں۔ بہت اہم دعا ہے، اس زمانے کے لحاظ سے بہت 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 کئی مرتبہ ہم کو روزانہ یہ کرنا چاہیے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو حق نہیں ہے مگر ہم کو حق دکھ رہی ہیں۔ ہمارا بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے، ہماری نظر میں حق دکھ رہی ہیں لیکن وہ حق نہیں ہے۔ یہ میرا ٹاپک ہے آج کا۔ یہ اوپر کی جو فوٹو ہے وہ ورزش کی، یہ ورزش کی فوٹو میں نے اس وجہ سے رکھی ہے کہ اس کے لیے کسی خاص جگہ جا کے، کوئی جم میں جا کر کچھ مشین کے ذریعے سے آپ کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو اپنے کسی کمرے میں بھی کر سکتے ہیں، بلکہ کلاس میں بھی آپ اپنے یہ پوری ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو کم سے کم روزانہ آدھا گھنٹہ کرنا چاہیے۔ تو میری جو ٹاپک ہے اس کے دو حصے ہیں، بدن کی دیکھ بھال اور ورزش، غذا کا استعمال۔ اور نیچے جو فوٹو ہے وہ غذا کے استعمال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ویجیٹیبلز اور فروٹس زیادہ ہوں تو پھر آپ کا پیٹ کیسا رہتا ہے، اور باقی آج کل کے جو فاسٹ فوڈ چل رہے ہیں وہ کھانے کے بعد آپ کا پیٹ کیسا ہوتا ہے وہ آپ تجربہ کر سکتے ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
سیرت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے سے شروع کروں گا. رایت رجلاً ظاہر الوضاء، ان کی پاکیزگی نمایاں تھی، ان کی پاکیزگی نمایاں تھی. ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے پہلے بات یہ محسوس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی اور صفائی نمایاں تھی. ذرا اس زمانے کے سفر کے حالات کا تصور کریں. اس وقت مسافر گرد و غبار، دھول اور مشقت سے لازماً متاثر ہو جاتے تھے اور ان کے کپڑوں اور جسم پر سفر کے آثار نظر آتے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صاف ستھرے اور پاکیزہ تھے کہ جو چیز سب سے پہلے نظر آتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفائی اور طہارت تھی. عجیب ہے. اب آپ بولیں گے کہ وہ ان کا معجزہ تھا، آپ بول سکتے ہیں وہ ان کا معجزہ تھا، ویسا انہوں دکھتے تھے، لیکن ہمارے لیے تو یہ سنت ہے کہ ہم اپنی کوشش تو کریں کہ ہم کتنے صاف اور کتنے نیٹ دکھائی دیں. پھر اس کے بعد کی اسی میں ہے یہ لم تعیبہ سجلتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ باہر نکلا ہوا نہیں تھا، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کا جسم متناسب اور معتدل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ آگے کی طرف سے ابھرا ہوا نہیں تھا، بلکہ جسمانی ساخت نہایت متوازن اور خوشنما تھی. جتنا ایمانی لحاظ سے نماز ضروری ہے اتنا ہی جسمانی لحاظ سے ورزش ضروری ہے. مولانا طارق جمیل، آپ نماز کو کتنا اہم سمجھتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے جسم کو ورزش کے لیے تیار کرنا بھی اتنی ہی ضروری ہے. جو انسان اپنی صحت کے لیے روزانہ آدھا گھنٹہ بھی وقت نہ کر سکے وہ صحت مند رہنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صحت مند رہ بھی نہیں سکتا. یہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب 70 سال کے بعد ٹرینر ہے ایک ایک جسم کے ایک ایک مزل کی، اور فرماتے ہیں کہ روزے میں بھی میری یہ ایکسرسائز نہیں چھوٹتی، روزے میں بھی میری یہ ایکسرسائز نہیں چھوٹتی. آپ غور کریں، میں ان کے ویسا فٹ بہت کم لوگوں کو دیکھا، بہت سے ہوں گے، میں یہ نہیں بول رہا ہوں، لیکن جو سامنے آتے ہیں بہت فٹ ایک دم، حالانکہ دل کے مریض ہیں، 2 مرتبہ سٹینٹنگ ہوئی ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن ورزش اپنی جگہ جاری ہے. سستی اور کاہلی پر کافی تنقید ہے حضرت کی. میڈیکل سائنس کے مطابق سستی انسان کے لیے تباہ کن ہے. بڑھاپے کے لیے 70 سال نہیں، آج کل تو 30 سال کے ہو کر آدھا کلومیٹر بھی دوڑ نہیں لگا سکتے، آدھے بوڑھے لگنے لگتے ہیں. میں نے اتنا اہتمام کیا اپنے مدرسے کے بچوں کے لیے، انہوں نے اہتمام کیا، جم بنایا، ٹرینر کو رکھا، اور کراٹے کا اسپیشلسٹ تھا، وہ کئی چیزوں کا اسپیشلسٹ تھا، مگر بچے ان کی جب موجود نہیں رہتے تو بچے نہیں آتے تھے جم کے لیے، تو اس کے اوپر ان کو شکایت تھی. جوانی میں بوڑھے مت مرو. غذا، اور اب یہ دوسرا عنوان ہے غذا، نفس اور مغربی تناظر اسلامی نقطہ نظر سے ایک فکری جائزہ. میں ایک چھوٹی سی 2-4 کہانیاں ہیں، میں یہ فوٹو واقعی ان کی نہیں ہے، لیکن میرے دوست ہیں 160 کلو کے تھے، ان کی اہلیہ 140 کلو کی تھی اور بیریاٹرک سرجری کرائے. اتنے بیمار رہتے تھے، شوگر ہے، بی پی ہے وغیرہ وغیرہ، تھائرائڈ وائرائڈ جو بھی تھا. بولتے تھے کہ ہر مہینہ کم سے کم 50,000 روپے خرچ ہوتے ہیں میری اور میری بیوی کے علاج کے لیے. 50,000. انہوں نے آپریشن کرایا، آپریشن کرانے کے بعد میں ان کا وزن 50 کلو کم ہوا اور ان کی اہلیہ کا 30 کلو کم ہوا، اور کھانا بھی کم ہو گیا، صحت کافی اچھی ہو گئی، شوگر ختم ہو گیا، بی پی ختم ہو گیا، تھائرائڈ ختم ہو گیا، دواخانوں کو جانے کے چکر ختم ہو گئے، گھر میں اطمینان سے رہنے لگے. 50,000 مہینے کے بچ گئے، کوئی بیماری نہیں. اب آپ غور کریں کہ موٹاپے سے کیا کیا ہو سکتا ہے. اب آپ غور کریں اس پہ. کھانے کی وجہ سے کتنے بڑے مسائل ہیں. اب چھوٹے بچوں کے بارے میں چونکہ ہم اپنے آنے والے جنریشنز کو دیکھنا ہے، میں کچھ سٹوریز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ ایک ایان ہے 3 سالہ بچہ کے بارے میں سب جاتا تھا کہ وہ آٹسٹک اسپیکٹرم میں شامل ہے، مطلب کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا، پڑھ نہیں سکتا، ایک چیز کے اوپر
2-3 منٹ سے زیادہ توجہ نہیں دے سکتا. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے سے گریز کرتا تھا, پنجوں کے بل چلتا تھا, توجہ برقرار نہیں رکھ پاتا تھا, جانوروں جیسی آوازیں نکالتا تھا اور ہر وقت اپنے ساتھ ایک تسلی بخش چیز رکھنے کے محتاج رہتا تھا. اس کے علاوہ وہ ایگزیما, دمہ اور کان کے ایک کیفیت یعنی گلو ایئر کے بھی شکار تھا. غذائی اعتبار سے وہ نہایت چن چن کر کھانے والا بچہ تھا اور اپنی مرضی کے خوراک ہی لیتا تھا. اس کی غذا تقریباً مکمل طور پر ٹوسٹ پر چاکلیٹ اور اسپریڈ, پنیر اور مارمیڈ, سینڈوچ, کیا ہے وہ چپس وغیرہ, بلیک کرنٹ, کورڈیل مشتمل تھی, جس میں مصنوعی مٹھاس پیدا کرنے کے لیے اسپارٹیم استعمال ہوتا تھا. اس کی بہتری کے لیے اس کی والدہ نے سخت والدینی نگرانی اختیار کی, اس کی خوراک میں تبدیلی کی, اومیگا 3 اور اومیگا 6 سپلیمنٹ شروع کروائے اور روزانہ ورزش کا معمولی شامل فرمایا. 6 ہفتوں کے اندر ایان میں نمایاں تبدیلی آ گئی. وہ ایک پرسکون فرمانبردار بچے میں تبدیل ہو گیا. طبی معائنے کے لیے بلا جھجک خود کو پیش کرنے لگا اور اس کی بہتری کا سفر مسلسل جاری رہا, صرف غذا کے بدلنے سے. اور پوری پروسیسڈ فوڈ اور فاسٹ فوڈ کھا رہا تھا اور کچھ نہیں کھا رہا تھا. ایک اور ایک بچہ ہے زید, 12 سالہ لڑکا کی توجہ بہت کم دیر تک قائم رہتی تھی. وہ نمایاں طور پر بھداپن اور جسمانی بے ربطی کا شکار تھا اور اپنی حد سے زیادہ بے چینی اور ہائپر ایکٹیویٹی کو قابو میں رکھنے کے لیے 5 سال کی عمر سے ریٹالین, ایک دوا ہے, استعمال کر رہا تھا. اس بار اسے بار بار سر میں درد, کانوں میں آوازیں اور سنائی دینا اور دھندلا نظر آنا جیسی شکایت تھی. غذائی اعتبار سے اس کی خوراک نہایت غیر متوازن تھی اور بالکل پھل نہیں کھاتا تھا, سبزیاں بھی نہ ہونے کے برابر. اس کی بہتری کے لیے اسے ایک نیا غذائی منصوبہ دیا گیا اور ساتھ ہی سادہ جسمانی ورزشیں بھی شروع کروائی گئیں. اگرچہ پہلے ہفتہ بہت مشکل ثابت ہوا, لیکن اگلے ہی ہفتے اس کے رویے میں واضح تبدیلی آنے لگی. وہ پہلے سے زیادہ پرسکون, خوش مزاج اور سمجھدار ہو گیا. 2 ماہ تک اسی غذائی منصوبے پر عمل کرنے کے بعد اس کی والدہ ریٹالین بند کروانے میں کامیاب ہو گئیں اور اس کی مجموعی کارکردگی اور روزمرہ افعال میں نمایاں بہتری دکھائی دینے لگی. آلموسٹ دوست کہانیاں جیسی تھی, یہ تیسری بھی ویسی ہے. اور اس کی صرف غذا کے بدلنے سے اس کی طبیعت, بچوں کی طبیعت ٹھیک ہونے لگ گئی. اب آپ سمجھیے کہ فاسٹ فوڈ اور جو ٹیسٹی جو چیزیں ہیں وہ بچوں کے لیے کتنی خطرناک ہے. یعنی یوں سمجھو کہ آپ پاگل قرار دیے جا رہے تھے, یہ تینوں بھی, جس کو صرف اپنی غذا کو صحیح کرنے. کئی قصے ہیں, ہزاروں ایسے قصے ہیں ماشاءاللہ. انسان وہی بنتا ہے جو اپنے اندر داخل کرتا رہتا ہے, منہ کے ذریعے, کانوں کے ذریعے اور آنکھوں کے ذریعے. جو کچھ کھاتے ہیں, سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہمارے وجود کا حصہ بن جاتا ہے. غذا صرف جسم کو نہیں بناتی بلکہ نفس, ذہن اور روح پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے. اس لیے اسلام غذا کو صرف پیٹ بھرنے کا عمل نہیں سمجھاتا بلکہ اسے عبادت, تزکیہ اور شعور کا حصہ قرار دیتا ہے. یہ قرآن کی آیت سورہ عبس شروع ہوتی ہے, کل لما یغزی ما امرا, یقیناً اس نافرمان انسان نے وہ حق پورا نہ کیا جس کا اسے اللہ نے حکم دیا تھا. ہرگز نہیں, اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, بس انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا کی طرف دیکھے اور غور کرے. بس انسان کو اپنے کھانے کی طرف غور کرنا چاہیے. طب غذا صرف حلال نہیں بلکہ پاکیزہ زندگی کا راستہ. اسلام میں ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتا کہ کیا حلال ہے بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کیا طیب ہے. حلال یعنی جائز, لیکن طیب یعنی پاکیزہ, صاف, صحت بخش اور روح کو سکون دینے والی غذائیں کھانی چاہیے. اے لوگوں, زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ. یہ آیت ہمیں ایک گہرا پیغام دیتی ہے. ہر حلال چیز ضروری نہیں کہ طیب بھی ہو. اسلام ہمیں معیار دیتا ہے, صرف اجازت نہیں بلکہ بہترین انتخاب کی دعوت دیتا ہے. طیب غذا وہ ہے جو پاک ہو, جو صحت کے لیے مفید ہو, جو حلال کمائی سے حاصل کی گئی ہو اور جو اعتدال کے ساتھ کھائی جائے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے کھانے کو صرف ذائقہ اور خواہش کا مسئلہ بنا لیا ہے, لیکن اسلام اسے عبادت بتاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے, غبار آلود ہے, ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے, مگر اس کا کھانا حرام, پینا حرام, تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ سوچئے, جو چیز ہمارے جسم کا حصہ بن رہی ہے وہی ہماری دعا, ہماری روح اور ہمارے ایمان پر اثر ڈال رہی ہے.
کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. یعنی طیب غذا صرف یہ نہیں کہ کیا کھایا جائے بلکہ یہ بھی ہے کہ کتنا کھایا جائے. اصل حقیقت یہ ہے کہ طیب غذا جسم کو طاقت دیتی ہے, دل کو نور دیتی ہے اور روح کو اللہ کے قریب کرتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے وہ عبادت نہیں جس میں سمجھ نہ ہو اور وہ کھانا نہیں جس میں برکت نہ ہو. طیب غذا کا مطلب اسلام میں یہ ہے حکم کے اعتبار سے حلال ہو, فطرت کے لحاظ سے پاکیزہ ہو, صاف ستھری اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہو, جسم کے لیے مفید اور صحت بخش ہو, حلال اور دیانت دار کمائی سے حاصل کی گئی ہو, اعتدال کے ساتھ استعمال کی جائے. یہ ایمان, صحت, اخلاق اور روحانیت کا ایک حسین امتزاج ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام صرف یہ نہیں پوچھتا کہ کیا یہ جائز ہے بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کیا یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر بھی ہے. مغربی اقدار اور غذا, مغربی تناظر نے ہمارے کھانے پینے کے انداز پر گہرا اثر ڈالا ہے. 3 اقدار نے خاص طور پر پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے: لذت, سہولت اور رفتار. لذت کو مرکزی قدر بنا دیا گیا ہے. لذت ہمارے پاس بھی اہمیت رکھتی ہے لیکن ہماری قدر نہیں ہے, ہمارے پاس قدر لذت نہیں ہے. آج کھانا کا معیار یہ نہیں کہ وہ مفید ہے یا نہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ کتنا مزیدار ہے. سہولت نے محنت اور صبر کو کمزور کر دیا. فاسٹ فوڈ کلچر اس سہولت کا نتیجہ ہے. رفتار نے انسان کو اتنا بے چین کر دیا ہے کہ کھانا بھی جلدی جلدی کھایا جاتا ہے. لذت, اس کے بارے میں ریسرچ یہ ہے جو فاسٹ فوڈ آپ کو ملتا ہے وہ فاسٹ فوڈ سمپل بنایا نہیں جاتا, اس میں ایک خاص قسم کے ریشیو سے شوگر اور فیٹ ملایا جاتا ہے. چینی اور چکنائی کا ایک مخصوص تناسب. جی, فاسٹ فوڈ میں وہ چیزیں آتی ہیں جیسے پیزا ہے, پیزا, برگر اور اس مشروبات. ایک مشروب جو آتا ہے اس میں 6 چمچے شکر ہوتی ہے, 6 چمچے شوگر ہوتی ہے ایک گلاس شربت کے اندر. یہ فاسٹ فوڈ کے اندر آتا ہے. اور برگرز میں آگے بتاؤں گا آپ کو آگے. تو چینی اور چکنائی کا ایک مناسب ہوتا ہے جس کے اندر 35% شکر اور 45% شوگر اور 35% فیٹ اگر دونوں ملایا جائے اور یہ آپ کھائیں تو آپ کے دماغ میں کچھ ایسے چیزیں کا سیکریشن ہوتا ہے, ڈوپامین, جو آپ کو مزہ دلاتا ہے. اب آپ یہ اس سے غور کریے کہ مزہ کہاں آتا ہے. وہ آپ کو فاسٹ فوڈ دلاتا ہے. وہ اس وجہ سے کہی جاتی ہے کہ آپ برگر لینے جائیں تو ایک نہیں کھانا, کئی کھانا, کھاتے رہنا, کھاتے جانا, ان کا بزنس چلتے جانا, آپ کی صحت خراب ہوتے جانا, یہ ہے اس کا مقصد. اور کافی ریسرچ, بلینز آف ڈالرز کے ریسرچ کے بعد یہ طے ہوا ہے کہ یہ ریشیو کے اندر اگر ڈالو تو پھر آپ بچے کو دیں گے تو کوئی دوسری چیز نہیں کھائیں گا, انہیں نہیں کھائیں گا, وہی ہونا, بھوکا رہ جائیں گا مگر آپ کو بولے گا کہ انہیں میرے کو برگر ہی چھونا. رات کے 12 بج رہے ہوں گے, برگر ہونا, پیزا ہونا. مطالعہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ صرف 4 دن تک غیر صحت بخش غذا کھانے سے بھی ذہنی دھندلاہٹ, دماغ کی لچک میں کمی, یادداشت کی خرابی اور بے چینی, ڈپریشن اور ادراکی تنزلی کی خطرات میں اضافہ ہو سکتا ہے. ایک پیشنٹ آیا, اس کی عمر تھی شاید 27-28 سال کی تھی, چلنے نہیں آ رہا تھا, اسکین کے لیے آ رہا تھا. جب انہیں آ کے لیٹا تو بولا آپ کو چلنے نہیں آ رہا ہے, کیا پرابلم ہے؟ سر میں بہت کمزور ہو گیا, لاسٹ 3 مہینے میں میرے 50 کلو ویٹ میرا کم ہو گیا, میں اب چل نہیں سک رہا ہوں. بولے تم کرتے کیا؟ تو بولا کہ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں, میں ایک جگہ بیٹھ کے 16 گھنٹے میں سافٹ ویئر کا وہ پروگرام لکھتا ہوں اور میری غذا لاسٹ 6 مہینے سے صرف پیزا اور برگر ہے اور میری یہ حالت ہو گئی. اب آپ غور کریں, یہ ایک نہیں ہے, ہزاروں ایسے قصے ہیں, ہزاروں بلکہ لاکھوں. فاسٹ فوڈ اور مصنوعی پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈبوں میں آتا ہے, جو ڈبوں کے اندر آتا ہے وہ پروسیسڈ فوڈ ہے. کوئی بھی رہنے دو, چاہے فروٹس ہو چاہے ترکاری ہو, کچھ بھی ہو, جو ڈبے میں پیک ہو کے آتا ہے وہ پروسیسڈ ہوتا ہے, وہ بھی نہیں کھانا ہے.
اور اس سے جو ہوتے ہیں اعصابی سوزش ہوتی ہے. زیادہ چکنائی اور زیادہ شکر والی غذائیں جسم اور دماغ میں سوزش بڑھاتی ہے. نشے جیسی دماغی تبدیلی ہوتی ہے, یہ کھانے سے نشے جیسی تبدیلی اندر ہوتی ہے. وہ ڈوپامین کا سیکریشن جو ہوتا ہے نا, وہ الکوہل سے بھی ہوتا ہے, اور وہ نشے آور دواؤں سے بھی وہی اثر ہوتا ہے جو فاسٹ فوڈ کے کھانے سے ہوتا ہے. اور ذہنی تنزلی, بچے یاد نہیں کر سکتے وہ کھانے کے بعد. اگر آپ ایک ہفتہ 10 دن کھلا دیے تو پھر وہ لوگ پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہوتے. ذہنی صحت کے مسائل, کیمیائی مداخلت کرنے والے اجزاء, دماغی سکڑاؤ, یہ ساری چیزیں فاسٹ فوڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور اس مختصر یہ کہ بلڈ پریشر بڑھا دیتی ہے, پیٹ پھولنے اور بوجھل پن کا سبب بنتی ہے, کولیسٹرول میں اضافہ کرتی ہیں, ہاضمے کی مسائل پیدا کرتی ہیں, وزن بڑھانے کا باعث بنتی ہیں, جسمانی توانائی کم کر دیتی ہیں, مزاج اور ذہنی کیفیت پر منفی اثر ڈالتی ہیں. پروسیس شدہ غذاؤں کا زیادہ استعمال ڈپریشن کے خطرے میں بھی اضافہ کر سکتا ہے. وہ بدترین غذائیں جو یادداشت کی سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں, زیادہ شکر, پروسیس غذائیں, وہی ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس, یعنی مطلب میدا, بیکری کا مسئلہ. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا بیکری کا مسئلہ ہے. آپ بیکریوں کو ہٹا دو, عوام کی صحت ٹھیک ہو جائے گی. تلی ہوئی غذائیں, اللہ رحم کرے, تلی ہوئی غذائیں, اور الکوہل خیر اپنے واسطے نہیں ہے. اور پینے میں ڈائٹ سوڈا, ڈائٹ کے نام سے آتا لیکن سوڈا سب سے خراب کرنے والی. اور جتنی یہ کوکا کولا اور جو اس قسم کی جتنی مشروبات ہیں, کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتے ہیں, وہ صحت کے لیے بہت 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 زیادہ مضر ہیں. مغربی طرز خوراک کا استعمال متعدد حیاتیاتی اور اعصابی طریقہ کار کے ذریعے یادداشت کے افعال کو متاثر کرتا ہے. ایک بہت بڑی اسٹڈی کا یہ خلاصہ ہے. یہ سب سے اہم سلائیڈ ہے میری اس کے اندر. اگر کوئی چیز فطرت کی پیدا کردہ نہیں بلکہ مصنوعی طور پر تیار کی گئی ہے تو بہتر ہے کہ اسے کھانے سے پرہیز کیا جائے, کیونکہ قدرتی غذا ہی جسم کے لیے زیادہ موافق, محفوظ اور مفید ہوتی ہے. مطلب ترکاری, فروٹس فریش. اب آپ دیکھیے لذت کہاں لے کے گئی, لذت مغرب کو کہاں لے کے گئی. ہمارا اقدار لذت اگر بن جائے تو کیا ہوگا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو یہاں سے حیدرآباد سے کرنول کسی کام پر گئے, کار میں کام پر گئے, کام 3 بجے ختم ہو گیا, اس کے بعد بولے کہ کھانا کھانا ہے, کہاں کھائیں گے, تو ڈیسائیڈ ہوا کہ بنگلور جا کے کھائیں گے, وہاں پر کشمیری کھانا بہت اچھا ملتا ہے. تو وہاں سے بنگلور گیا کر وہ کھانا کھا کے رات میں ٹریول کر کے صبح واپس آئے. اقدار بن جاتا ہے جس میں ہم اپنے اہم چیز کو قربان کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ کافی ہے اور یہ آئس کریم ہے. یہ کافی جو پاؤڈر ملتا کافی وہ 1 لاکھ روپے کلو, 1 لاکھ روپے کلو. اور یہ جو آئس کریم ہے وہ $1000 کی ہے, یعنی 1 لاکھ روپے کی آئس کریم ہے وہ کپ. اور یہ گائے کا گوشت کا یہ ٹکڑا جو ہے اسٹیک جس کے نام سے ہے, یہ آپ کو یہ بھی 1 لاکھ روپے کلو, یعنی 54,000 روپے کلو. آپ غور کریں. اور یہ آئیوری کافی جو ہے یہ تھوڑی سی سستی ہوتی ہے وہ پہلی والی کافی سے, اور یہ خاص طور پہ تربوز ہوتا ہے جاپان میں. اور یہ جو پیزا ہے 12 لاکھ روپے کا ہے, 12 لاکھ روپے کا پیزا ہے یہ. اور لوگ دنیا میں ہیں یہ کھانے والے ہیں, لوگ دنیا میں کھانے والے ہیں تو یہ بنتا ہے. 12 لاکھ, $12,000 کا یہ پیزا ہے. لوئس 13 پیزا, آپ گوگل کر سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ کافی کہاں سے آتی ہے. یہ مزیدار کافی جو 1000 یعنی 1 لاکھ روپے کی ہے وہ کہاں سے آتی ہے. یہ کافی کے جھاڑوں سے آتی ہے. وہ جھاڑ دیکھ رہے ہیں آپ, وہ چیری کے رہتے, چیری میں سے بیج رہتا, وہ بیج کو نکال کے کافی بنتی. انڈونیشیا میں یہ گوری چمڑی وہاں جا کے حکومت کرنا شروع کری, اور ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ کافی بہت اہم ہے, تو کافی کے پورے جھاڑوں کے اوپر قبضہ کر لیے. اور لوکل جو لوگ تھے وہ لوگ کافی کے عادی تھے, کافی ان کو نہیں مل رہی تھی, تو نہیں, جب کافی نہ ملے آدمی کو, چائے نہیں ملے تو ہمارا کیا حال ہوتا, اس سے زیادہ برا حال تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ یہ جنگلی بلی جا کے ان کے کافی کے باغوں میں جا کے کھاتی اور ان کے ایریاز میں آ کے پیخانہ کرتی. وہ پیخانے سے وہ بیج نکالتے, اوپر کا جو لال لال ہے وہ انہیں کھا لیتی, بیج انہیں
ڈائجسٹ نہیں کر سکتی، وہ اس کے پیخانے میں آتا، اس کو یہ جمع کر کے وہ لوگ کافی بنانے لگے تو معلوم ہوا یہ کافی اصل کافی سے زیادہ بہتر ہے. تو اب یہ کافی کی قیمت بڑھ گئی، وہ کافی کی قیمت کم ہو گئی. اس کو کہتے ہیں کہ لذت قدر بن جانا. اور دوسری جو کافی کی بات کر رہا تھا میں، یہ ہاتھی کو کھلائے جاتے ہیں وہی جھاڑ، یہ تھائی لینڈ میں، اور اس کے پیخانے میں سے وہ بیج کافی کے نکالے جاتے ہیں اور اس کو دھو کر سکھا کر کافی بنائی جاتی ہے، اور یہ کافی ہزاروں ڈالر کے اندر بکتی ہے دنیا میں. آپ اس کو آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور تیسرا وہ جو گائے کا گوشت، یہ وہ گائے جس کو مساج کیا جاتا ہے، کوئی محنت نہیں لی جاتی، اس کی ایسی قدر کی جاتی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی قدر اتنی نہیں کرتے یا ماں باپ اپنے بچوں کی نہیں کرتے، اتنی قدر ہوتی ہے یہ گایوں کی. اور یہ گائے جب بڑے ہوتی ہے تو ان کو کاٹ کر یہ گوشت نکلتا ہے جو 1,00,000 روپے کلو بکتا ہے. یہ ہوا حال. میں اس پہ یقین نہیں کر رہا ہوں مگر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو بندر سے انسان بنے اب انسان سے کیا بن رہے ہیں. یہ ہمارا حال نہیں ہے، پوری دنیا کا حال ہے. پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. 45% بچے امریکہ میں اپنے ویٹ سے 10 kg زیادہ ہے، 10 kg زیادہ ہے. اور یہ برگر ہے، یہ فاسٹ فوڈ، ایٹ ہیئر اینڈ ڈائی، کھاؤ ہمارے پاس اور مر جاؤ. انہیں اعلان کر رہا ہے. اور یہ ہارٹ اٹیک گرل، اس ہوٹل کا نام ہے ہارٹ اٹیک گرل. آپ آؤ، یہ برگر کھاؤ، ہارٹ اٹیک ہو جاؤ، مر جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، ہمارا بزنس تو چلنا ہے. اور اس میں کمپٹیشنز ہوتے ہیں. لوگ آتے ہیں جو 20 منٹ کے اندر یہ پورا برگر کھا لیا، اس کو فری. یہ جو ڈارک بلو ہے یہ پورے موٹے پن سے متاثر ہوئے ہیں، جو ڈارک بلو ہے. اور جو گرین ہے اور ذرا لائٹ یلو ہے یہ صحت مند ممالک ہے. دیکھیے چائنا اتنا ڈیولپ ہونے کے باوجود بھی صحت مند ہے. باقی دیکھو پورا ویسٹ موٹا ہے. لذت قدر بن گئی، ہمارے پاس بھی بن رہی ہے. ایک بڑے ڈاکٹر صاحب آئے اورنگ آباد سے، حیدرآباد آئے. ان کے ایک دوست تھے بڑے مولانا، ان سے ملے. بولے کہ آپ کی فلائٹ کب ہے؟ بولے 3 بجے میرے کو رپورٹ کرنا ہے، 5 بجے میری فلائٹ ہے. تو اپن ایسا کریں گے، فلاں جگہ جائیں گے، جا کر وہاں فلاں ڈھابے میں کھانا کھائیں گے، اس کے بعد میں ہم آپ کو ایئرپورٹ چھوڑ دیتے ہیں. ہماری قدر بن رہی ہے. یہ موٹر سے لے کے وہ حال ہے. جو غریب کنٹریز ہیں وہ ویسے ہیں، جو رچ کنٹریز ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کو کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ 3 وقت کا کھانا کہاں سے آیا؟ 200 سال پہلے 3 وقت کا کھانا کبھی بھی نہیں تھا. 1400 سال کے اندر لاسٹ اگر 200 نہ نکالے تو 1 وقت کھاتے تھے یا کم 2 وقت کھاتے تھے. 3 وقت تو کبھی نہیں کھائے. اور آج یہ حال ہے، بریک فاسٹ تھوڑا، پھر لنچ تھوڑا زیادہ، اور ڈنر بے حساب. آپ غور کرو یہ اصل میں 3 وقت آیا کہاں سے؟ یہ انڈسٹریلائزیشن ہوا. اور جو کمپنیز میں کام کرنے والے، جو ملز میں کام کرنے والے لوگ تھے، ان کو صبح تھوڑا کھانا کھلایا جاتا تھا بریک فاسٹ، پھر دوپہر میں تھوڑا کم کھلایا جاتا تھا، اس وجہ سے کہ کام کرنا ہے. پھر 5-6 بجے تک، پھر 5-6 بجے جب وہ گھر کو جاتے تو بھوک لگتی تھی، رات میں کھانا زیادہ کھاتے تھے. تو یہ 3 وقت کا کھانا جب سے آیا، اب 3 وقت کا کھانا چھوڑنا ہے. اور بازو جو وہ ہے بریک فاسٹ زیادہ، لنچ تھوڑا، شام میں بالکل نہیں. یہ کم سے کم ہے، اس سے کم ہونا چاہیے، بلکہ روزانہ 1 وقت کے کھانے پہ آنا چاہیے. غربت، آپ میں سے میں جن لوگوں کو جن کے اوپر میری نظر پڑ رہی ہے، میرے کو یقین ہے کہ انہوں نے غربت نہیں دیکھی. ہم نے غربت دیکھی ہے. ماں اپنے بچوں کو کھانا ابال کر چاول کھلاتی تھی اور خود پی کے سو جاتی تھی. ہم نے دیکھی ہے وہ غربت. یہ اس زمانے کا شاعر ہے سلمان خطیب، مزاحیہ شاعر تھے، دکنی تھے. انہوں نے لکھا، دیکھو آپ، میں پورا پڑھوں
لوگاں بھی بہت خوش تھے, منڈیاں ہلا رہے تھے, ٹڈے اچھل رہے تھے, سیٹیاں بجا رہے تھے. کیا بولوں, گورے گورے چاندی کے سر کے ہاتھا دیوتا سمجھ کے مجھے پھولاں پہنا رہے تھے. اٹھ کے صدر یہ بولیا, بھارت کا یہ رتن ہے, انمول اس کی باتاں, ہیرے کا ہر سخن ہے, عزت ہے کتنی میری دنیا کو تو بتا دے, بھوکا ہوں کل سے بادشاہ ایک چائے تو پلا دے. یہ تھی بھوک. آپ لوگوں نے بھوک نہیں دیکھا, اللہ کا احسان ہے آپ لوگ نہیں دیکھا. اب اگر ہم شکر نہیں کریں گے تو اللہ خدا نہ خواستہ اللہ چھین لیں گے. میں یاما کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ افریقہ کی بات کر رہا ہوں. یہ دیکھو آپ, یہ سلمز ہیں, یہ سلمز میں مسلمان رہتے ہیں, ایک گھر سے دو گھر, جماعتیں, ہزاروں جماعتیں وہاں جاتی ہیں, باقی کام کرتی ہیں ماشاءاللہ سے. یہ بیچ میں مسجد ہے, ادھر بھی مسجد دکھ رہی ہے, آپ اگر غور کریں تو اس میں بھی مسجد دکھ رہی ہے. میں پتہ نہیں, میں بتا سکتا ہوں آپ کو, نہیں بتا سکتا ہوں. یہاں ایک مسجد دکھ رہی ہے, یہ مسجد ہے, یہ مسجد ہے, چھوٹی چھوٹی مسجد. نیچے دیکھ رہے ہیں آپ, یہ مسجد نماز پڑھ رہی ہے سامنے سے پیچھے سے. ان لوگوں کے پاس گرمی اتنی کہ آپ کھڑے رہے تو پسینہ نکلتے. یہ ساحل کے اوپر یہ ملک ہے, ساحل, فین نہیں, 2 وقت کا کھانا نہیں, 1 وقت کا کھانا, صرف 1 وقت کا کھانا. یہ دیکھو بچے, یہ بچے جو بھٹا کھا رہے ہیں, روزانہ 1 بھٹا مل گیا, بڑی بات. یہ ہے, یہ ان کے سلمز ہے. اور یہ اوپر جو کھانا ہے, رتالو اور جو ہے بھٹا اور جو ہے چنے دکھ رہے ہیں, یہ ان کا سب سے اچھا کھانا ہے. جماعتوں کی نصرت کرتے ہیں. نصرت کر میں ایک بن اس کے اندر ایک تھوڑا سا چیز لا کے بولتے ہیں سب سے اچھی چیز تھی, ہم آپ کو لا کے دے دیے, اس سے زیادہ ہم نہیں لا کے دے سکتے. ایسے لاکھوں ہیں, لاکھوں. پھر بھی دین زندہ ہے ماشاءاللہ سے. یہ اجتماع, یہ مسجد کے اندر کا جلسہ, غربت, اور یہ بچوں کا اسکول, اور یہ بچیاں حجاب میں. اس کے باوجود اسلام کا میزان اعتدال اور توازن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَسَمَا رَفَعَ وَزَالْ مِيزَانَ اللہ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ, کھاؤ اور پیو. اور پھر دوسری آیت ہے اعراف کی, کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کے لیے چند نوالیں کافی ہے, اگر ضروری ہو تو پیٹ کا 1/3 کھانا, 1/3 پانی اور 1/3 ہوا کے لیے ہونا چاہیے. یہ اعتدال اسلام کی بنیادی اصول ہے. روحانی ربط, اسلام میں غذا کا عمل روحانی عمل ہے. کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا اور کی عطا کا اقرار کرنا, کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا شکر کا اظہار ہے. یہ عمل انسان کو لذت کی غلامی سے بچاتا ہے. یہ عمل ہم کو لذت کی غلامی سے بچاتا ہے. کیا 3 وقت کا کھانا ضروری ہے؟ طبی لحاظ سے اصل اہمیت کھانے کی مقدار, معیار اور وقت کی ہے, نہ کہ تعداد کی. بہت سے لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ بولے کہ کھانا کا وقت ہو گیا, کھانے کا وقت ہو گیا, اس وجہ سے کھا رہے ہیں. اس وقت حیدرآباد کا حال میں آپ کو بول رہا ہوں, حیدرآباد کا حال خاص طور پہ مسلمانوں کا اور خاص طور پہ مسلمان عورتوں کا. تقریباً ہر 40 سے زیادہ والی عورت اوبیز ہے, 20 کلو 25 کلو سے زیادہ. تھائرائڈ اس کو, ڈائبٹیز اس کو, اور بی پی اس کو, چلنا نہیں آتا, ایک جگہ بیٹھے ہوئے بے حساب کھانا. اور اب تو گھر پہ حاضر ہے, ہوٹل کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. خیر, روزے کے بارے میں کوئی نئی چیز آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں میں, شاید میرا ٹائم بھی ہو رہا ہے. نفس اور غذا کے کچھ 2-4 سلائڈز باقی ہیں. نفس ایک بڑی سلطنت ہے, اللہ کرے کہ ہمارا کوئی بات سمجھ میں آ جائے. نفس ایک بڑی سلطنت ہے. نفس کی غلامی کی پہلی سیڑھی ذائقے کی حس کی غلامی ہے. ذائقے کی حس کی غلامی. سوال یہ ہے کہ زبان کو اچھے لگے, کیا وہ جسم کے لیے بھی اچھا ہے؟ ہمارے اسلاف کم کھاتے تھے, آرام سے چباتے تھے اور بھوک کے ساتھ اٹھتے تھے. ہر نوالے کو اچھی طرح چبانا صحت کی بنیادی اصول میں سے ہے. صفائی اور حفظان صحت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی آدھا ایمان ہے. کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا, صاف برتنوں کا استعمال کرنا اور خراب غذا سے بچنا حفظان صحت کا حصہ ہے. اخلاقی اور پائیدار طرز غذا, خیر وہ تو کافی ڈسکشن ہو گیا, میں وہ دعا بھی سامنے آ گئی. اب اور کچھ تھوڑے سے چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں صحت کے لحاظ سے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ایسی نہیں کی جو آج، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتا رہا تھا، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیئر کو نکال دو، چیئر نہیں رہنا، چیئر پہ نہیں بیٹھنا، آپ نیچے بیٹھو، چیئر پہ نہیں بیٹھنا. ہم چیئر پہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب مسجدوں میں روزانہ جب بھی جاؤ، جب نئی مرتبہ جائیں گے آپ، ایک چیئر زیادہ ہو جا رہی. اور پھر نوجوان ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز 16 گھنٹے چیئر پہ بیٹھ رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تھنک آؤٹ سائڈ دا چیئر. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کرسی نشینی کے مد نظر رکھ کر نہیں کی. یہ اسٹیٹمنٹ ہے، انگریزی کا اسٹیٹمنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بلکہ اکڑو بیٹھنا مدرسے میں، میری گزارش ہے آپ اکڑو بیٹھنے کی پریکٹس کریں اور اپنے بچوں کو یعنی اسٹوڈنٹس کو اور گھر میں کم سے کم آدھا گھنٹہ اکڑ بیٹھنے کی آپ مشق کرائیں. اکڑ بیٹھنا آیا تو انہیں صحت سے رہتا طے ہے. انگریزی زبان میں اسکویٹنگ ناپسندیدہ لفظ ہے. کیوں؟ کھڈی پہ بیٹھنا ہے. کھڈی سے ہٹا کے آپ کو کموڈ پہ بٹھایا گیا. سب سے خراب کموڈ ہے اس وقت. مگر افسوس کھڈیاں جا رہے ہیں، کموڈ آ رہے ہیں. یہ اکڑو بیٹھنا سیکھنا ایک اہم کام ہے جو آپ کو کرنا ہے. میں اب اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، بے حساب اس کے ڈیٹیلز ہیں کہ اکڑ بیٹھنے کی وجہ سے کتنا فائدہ ہے. اور پریونٹیو میڈیسن، آج کوئی بھی پریونٹیو میڈیسن کی بات نہیں کرتا. ایک سبجیکٹ ہے، ایک ادارہ ہے، گورنمنٹ اس پہ کام کرتی ہے کیسے حفظان صحت کی حفاظت کی جائے، لیکن کوئی کرتا نہیں. ہم کو کرنا چاہیے. ہم پوری سنتوں پہ چلیں گے تو خود بخود ہم اپنی صحت کو باقی رکھیں گے. اس لیے کہ بیماری جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پیسے کا. پیسہ سب سے بڑا پیسہ جو مسلمانوں کا جا رہا ہے وہ بیماریوں میں جا رہا ہے یا تعلیمی اداروں میں جا رہا ہے. 1/3 کھانے کا رول اپلائی کرنا ضروری ہے. اور دوسری چیز جو میں آپ سے کہوں گا کہ اپنی غذا اپن اگانے کی کوشش کرنا. ہر مدرسے کے اندر اپنی غذا بنانے کی، اپنے غذا اگانے کی کوشش کرنا. ہر بچے کو بولنا کہ تم ایک داخلہ لیے جب سے جگانے تک کا 1 2 3 جتنے بھی ہو سکے آپ جھاڑوں کی دیکھ بھال کرنا. یہ بہت ضروری ہے. بہت جلد آپ کے سامنے صرف وہ غذا آئیں گی جو ملاوٹ کی رہیں گی، کمپنیوں سے آئیں گی. فریش غذا آپ کو، فریش غذا کاسٹلی رہیں گی، ملے گی ضرور، کاسٹلی رہے گی، آپ خرید نہیں سکیں گے کیونکہ کمپنیز کو چلنا ہے. بے حساب وہ لوگ ایگریکلچر کر رہے ہیں اور پروسیس فوڈ آپ کے سامنے سستا اویلیبل رہیں گا جو آپ کی صحت کو خراب کرے گا. فریش اویلیبل نہیں ہوگا. مدرسوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر آج کل تو دیواروں پہ آپ اگا سکتے ہیں، دیواروں پہ اگا سکتے ہیں. دیواروں کے اوپر پوری ایگریکلچر ہو سکتی ہے. اس کے لیے کھیت کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. آپ کی جو درس نظامی ہے اس کے اندر آپ یہ 2 اکڑوں بیٹھنے کا اور یہ اس کو آپ شامل کریے. یہ بہت اہم ہے. میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے لیکن پروسیسڈ فوڈ سے آپ کی طبیعت میں اتنا فرق آ جائے گا کہ کوئی چیز آپ کے دین کے خلاف یا اسلام کے خلاف یا قرآن کے خلاف یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہی جائے تو آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکیں گے. آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکیں گے. بس ایسے ممالک جہاں پہ یہ نافذ ہو رہا ہے وہاں پہ منڈی جھکا کے چل رہے ہیں. کھڑے رہو وہ تو کھڑے رہتے، بیٹھو وہ تو بیٹھ جاتے، چلو وہ تو چلتے. بس ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو اپنا دماغ استعمال کرنا ہی ختم کر دیا. غذا کا اگانا ایک لازمی زندگی کی مہارت ہے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے، ہم سب کو کرنا ہے. طبی اخراجات، یہ اخراجات کے بارے میں آپ کو 2 چیزیں. ہمارے پاس میسکو جو بڑا ادارہ ہے اس کے ڈرائیور کو اپینڈکس ہوا. میں اسکین کرا اپینڈکس، بولے کہ فلاں جگہ جا کے بتاؤ. جا کے بتایا کتنا ہوتا 60,000. وہاں جاؤ 1 لاکھ روپے، وہاں جاؤ 1,20,000 روپے. ہم سوچے کہ بیچارہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، پہلے سے مقروض ہے، کیا کریں گے. تو میں سوچا کہ کین کوٹھی ہاسپٹل پہ کال کریں گے. ہمارے ایک دوست تھے، میں ان کو کال کرا، بول کے بولا بھائی غریب آدمی ہے، ایسا اپینڈکس کا ہے. انہوں نے بولے آپ بھیجا دو.
آپ او پی میں بھیجا دو, میں دیکھ لیتا ہوں. وہ او پی میں ایڈمٹ ہوا, اس کا آپریشن ہوا, 2 دن میں ڈسچارج ہوا, ماشاءاللہ سے 6000 کے اندر دوائیں, اور پھر کچھ ظاہر ہے وہاں آپ کو وارڈ بائے کو, سسٹر کو, وسٹر کو, بہرحال جو بھی ہے وہ آپ دینا پڑتا ہو, وہ دے دیں گے تو آپ کے مسائل حل ہوں گے. سرکاری دواخانوں کا آپ استعمال کرنا, اس کے لیے یہ کرنا کہ جس جگہ آپ کا مدرسہ ہے قریب میں جو بڑے دواخانے ہیں وہاں کے سپرنٹینڈنٹ کو آپ اپنی مجالس کے اندر بلانا, اور یا پھر جھنڈا چڑھانے یا کسی اور تقریب میں بلانا, ان سے روابط رکھنا. اپنا کوئی استاد, اس کا بچہ, اس کی بیوی داخل ہو تو اس کے پاس جانا, جا کے بولنا کہ دیکھیں یہ آپ آئے تھے ہمارے مدرسے کے اندر, یہ ہمارا ہے, ذرا اس کا خیال کر لیجئے. سارے مسائل گورنمنٹ کی طرف سے ہو جائیں گے. اور ایک دوسرا جو قصہ ہے, شہباد کے ہمارے ایک پچھانت والے صاحب اپنے دعوت کے ساتھی کے رشتہ دار وہاں AIG گچی بولی میں ایڈمٹ ہوئے اور برین فالج ہوا, تو 35ویں دن میرے کو کال آیا کہ 92 لاکھ روپے کا خرچہ ہو چکا ہے اور پیشنٹ ہوش میں نہیں ہے, کیا کرنا. 92 لاکھ روپے کا خرچہ ہو چکا ہے 35 دن میں. اب آپ غور کریے کتنا اہم ہے. کرنے کے کام, میری آخری سلائیڈ, طیب غذا کا استعمال کریں, فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں, اسکواٹنگ یعنی اکڑو بیٹھنے کی عادت اپنائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں. روزانہ کی کم از کم آدھا گھنٹہ ورزش کریں اور کروائیں. اپنی غذا خود اگانے کی کوشش کریں. بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بھرپور احتیاط کریں. سرکاری دواخانوں میں علاج کروائیں اور کرنے کے لیے کہیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بے حد معافی چاہتا ہوں اگر میرے سے کوئی غلطی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں. جزاک اللہ خیر جزا. جزاکم اللہ احسن الجزا. صرف معلومات منتقل نہیں کی گئی, ڈاکٹر صاحب کا کافی درد رہتا ہے ہم لوگوں کی صحت کے سلسلے میں اور ہمارے گھرانوں کی خدمت کے سلسلے میں. یہ بھی ایک بڑا میدان ہے کہ خدام دین کی, حفظان صحت اور بیمار افراد کی رہبری کی جائے ان سرکاری اسکیمات کی طرف اور ان ہیلتھ کارڈز کی طرف اور ان دواخانوں کی طرف جہاں پر ناگہانے وقت میں علاج کم خرچ میں ہو جاتا ہے, رعایتی طریقے پر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ روح اور جسم کی صحت ہمیں نصیب فرمائے. إذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.